کلوز کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے تمام مقررین موجود ہیں، ہم پروگرام کو مختصر کریں گے، آخر میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول انشاءاللہ سالانہ 17ویں سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس جو ہے جمعۃ المبارک کو ہو رہی ہے۔ خطبہ جمعہ جامع مسجد مقدس گرین ٹاؤن میں قاری اکبر اسد صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ خطبہ جمعہ کے فوراً بعد قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب اور دیگر خطبہ خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب، تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء گڑی گوندل میں بھی سیرت النبی کانفرنس ہوگی، جس میں جید علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کہ اللہ پاک نے
تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام لوگوں کے دلوں میں سے سب سے پاکیزہ، سب سے صاف، حکمت سے بھرا ہوا، سب سے زیادہ سمجھدار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا تو آپ کو اللہ پاک نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد جتنے بھی لوگ آنے تھے سب کے دلوں کو دیکھا تو فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاف، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ سمجھدار دل وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو پایا۔ تو اللہ پاک نے ان سمجھدار دلوں والے انسانوں کو اپنے محبوب پیغمبر کی وزارت کے لیے، صحبت کے لیے چن لیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اور آپ کے بعد سب سے سمجھدار لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اور انہوں نے سمجھدار دلوں نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سے وہ محبت کی کہ جس محبت کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ انہوں نے محبت میں ایسی اخیر کر دی کہ ان کی محبت کو اللہ بھی مانا، ان کی محبت کو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر بھی مان گئے، اور انہوں نے ایسی محبت کی کہ محبوب پیغمبر کے دشمن بھی صحابہ کی محبت کو مان گئے تھے۔ انہوں نے محبت کیا کی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ محبت عام محبت نہیں ہے، یہ محبت عبادت ہے، اور عبادت کے اندر اس امت کے سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں نے اس محبت میں پھر اپنی مرضی نہیں کی، ہم نے اس کو رنگ اور دیے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی صحابہ اکرام کے اندر سمجھ تھی۔ وہ اس محبت میں اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، اگر کسی نے کی بھی ہے تو وہ پھر ساری زندگی پچھتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات کو ایک قافلہ روانہ کر دیا، اور ان کا امیر عبداللہ بن رواحہ کو بنا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ چونکہ قافلے کے امیر تھے، ان کے پاس گھوڑا تھا، باقیوں کے پاس اونٹ تھے۔ انہوں نے کہا میں قافلے کو روانہ کر دیتا ہوں، تیز سواری میرے پاس ہے، کل جمعے کا دن ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہو، اپنے محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کروں گا، آپ کا خطاب بھی سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، تو پھر نماز کے بعد سواری کو دوڑاؤں گا، پیچھے سے پہنچ جاؤں گا۔ عبداللہ بن رواحہ نے قافلے کو روانہ کر دیا ہے، خود نہیں گئے، محبت رسول میں نہیں گئے، لیکن محبت رسول میں اپنی مرضی کر بیٹھے۔ یہ محبت عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی مرضی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھے، کہا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا گئے نہیں؟ کہا میں نے قافلے کو روانہ کر دیا ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ کہا میرے پاس تیز سواری ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے زندگی کا آخری خطبہ ہو، آپ کا خطبہ سنوں گا، نماز پڑھوں گا، آپ کا دیدار کروں گا، پھر سے دعائیں لوں گا، پہنچ جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش نہیں دی، آپ نے فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ تجھے زمین کے سارے خزانے بھی مل جائے اور سارے خزانے تو میری محبت پہ قربان کر دے، تو پھر بھی ان لوگوں کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا جو راتوں رات میرا حکم سن کے نکل گئے۔ صحابہ اکرام نے اس محبت میں اپنی مرضی نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، اے لوگو
अल्लाह के फरिश्ते भी अल्लाह के महबूब पैगंबर पे दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी दुरूद पढ़ा करो। सहीहुल बुखारी में है, सहाबा इकराम ने मीटिंगें नहीं की, मजलिसें नहीं बिठाई, आओ मशवरा करते हैं दुरूद क्या पढ़ना चाहिए, लखी पढ़े, करोड़ी पढ़े, माही पढ़े, क्या पढ़े, नहीं। सारे सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, अल्लाह ने हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, कैफ़ा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप ही हमें सिखाएं, हम आप पे दुरूद कैसे पढ़े। देखा देखी नहीं, ये मोहब्बत इबादत है और इस मोहब्बत में अपनी मर्जी नहीं करनी, ऐसे नहीं। एक मलंग ने दीवार को कान लगा लिया, पीछे से एक आया उसने भी कान लगा लिया, पीछे से और आया उसने भी कान लगा लिया, वो तो एक लंबी सी लाइन लग गई। एक समझदार आदमी आया, उसने दीवार को कान लगाया, उसको कोई आवाज नहीं आई, उसने साथ वाले को झंझोड़ा, उसको पीछे खींचा, क्या क्यों कान लगा के खड़े हो, कोई आवाज आ रही है? मुझे तो आवाज आई नहीं। वो कहता है मुझे घंटा हो गया कान लगाए, मुझे आवाज नहीं आई, तुझे इतनी जल्दी आ जाए। सोचने वाली बात है, पाकिस्तान की सूरत हाल ये बन चुकी है, देखा देखी। हालांकि अपनी किताबों में ये बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि सहाबा इकराम ने ये मोहब्बत नहीं की, ये 3 सदियों के बाद इजाद किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो आप पे जाने कुर्बान करने वाले, अपनी औलादों को कुर्बान करने वाले थे, अपना माल कुर्बान करने वाले थे, ये मोहब्बत उन्होंने नहीं की जो आज इनको सूझी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 23 साल नबूवत का दौर है, कोई एक मिसाल तो लेकर आए। आपने झंडियां लगाने का हुक्म दिया हो, चूल्हे बखेरने का हुक्म दिया हो कि आओ अबू बकर, आओ उमर, मेरी पैदाइश का दिन आ गया है, आओ जश्न मनाते हैं, कोई एक मिसाल ले। चलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, आपके बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत आया है। जनाब सिद्दीक से बढ़ के आपसे मोहब्बत कौन करेगा, कौन कर सकते हैं? वही है जो कहता है मैं सहाबा से ज्यादा समझदार हूं, असल में वो बेवकूफ होता है। आपके इलाके को तो मैं नहीं जानता, हमारे इलाके के अंदर कोई कहे ना मेरा बाप पागल है और मैं अपने बाप से ज्यादा समझदार हूं, हमारे इलाके के लोग उसको कम से कम तमगा हरामी का देते हैं कि तू कैसा हो गया, तू अपने बाप से ज्यादा समझदार है। कुछ लोग हैं जो सहाबा इकराम से ज्यादा समझदार होने की कोशिश करते हैं, जो सहाबा ने मोहब्बत नहीं की वो ये कर रहे हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करने वाले, इतना प्यार करने वाले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक दफा कहा था, ला तुज़ूनी फी साहिबी, मेरे सिद्दीक के बारे में मेरा दिल ना दुखाया करो, मुझे अल्लाह ने सच्चा दीन देकर भेजा था, जब वो दीन मैंने तुम में पेश किया तो तुम सब उस वक्त कह रहे थे तुम झूठ बोल रहे हो। वकाल अबू बकर सदकता, उस वक्त सिर्फ अबू बकर कह रहा था आप सच कह रहे हैं। ववासानी बिनफ्सिही व मालिही, और सिद्दीक ने मुझ पे अपना माल कुर्बान किया। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, वो पहाड़ियां और झंडे उठाकर जुलूस नहीं निकाल सकते थे। जनाब सिद्दीक का दौरे खिलाफत गुजर गया, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत है। 10 दफा ये महीना आया, 10 दफा ये दिन आया। अपने आलिम से जाके पूछो और ये नेकी सैयदना उमर फारूक ने भी की है या नहीं? आपके उलमा कहेंगे उन्होंने ये काम नहीं किया था। तो जो मोहब्बत उन्होंने नहीं की वो आज मोहब्बत कैसे हो गई? सैयदना उमर फारूक जो मेरे महबूब पैगंबर से इतनी मोहब्बत किया करते थे, आप मुस्कुराते तो कहते अल्लाहु सिन्ना का, अल्लाह के रसूल अल्लाह आपको मुस्कुराता ही रखे, आप परेशान हो जाए आपकी परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सिद्दीक फारूक ने अगर ये काम नहीं किया तो उनसे ज्यादा आप आका से मोहब्बत करने वाला कौन है? सबसे ज्यादा इस उम्मत में से जनाब सिद्दीक फारूक ने प्यार किए। या फिर खुल के सामने आ, जिस तरह वो शिया कहता है ये दोस्त न थे, दोस्ती के पर्दे में दुश्मन छुपे हुए थे, या तो फिर इस तरह खुल के सामने आ।
اگر انہوں نے یہ محبت نہیں کی تو آج یہ محبت کا انوکھا انداز کہاں سے آ گیا؟ وہ تو اتنا پیار کرنے والے، اتنا قربان ہونے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چندے کا اعلان ہی کیا تھا، فاروق گھر گئے اپنا آدھا مال لے آئے تھے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے پڑتے آ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، اے صدیق اتنا مال، ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑائے گا نہیں؟ جناب صدیق رو پڑے، حب اللہ و رسولہ، آقا گھر والوں نے مال کا کیا کرنا ہے؟ مال کے اندر، گھر کے اندر جو تھا سب کچھ ہی لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی چھوڑی، جو آقا سے اتنا پیار کیا کرتے تھے، اتنی محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چندے کا اعلان کیا، جناب صدیق اٹھے، مدینے کی گلیوں میں چل پھر کے ایک بوریا تلاش کی، گھر میں گئے، میرے محبوب پیغمبر نے چندے کا پھر اعلان کیے، بوریا کو اپنا لباس بنایا اور اپنا لباس اتار کے بازار میں کھڑے، میں یشتری منی صوبہ، یہ مجھ سے میرا لباس کون خریدے گا؟ میرے پیغمبر نے چندہ مانگا ہے، صدیق کے پاس اس لباس کے سوا کچھ نہیں۔ اتنی محبت، اتنا پیار کرنے والے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ان کے بعد پھر سیدنا عثمان کو دیکھ لیجئے، 12 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 12 سال، آدھی دنیا تک اسلام کا جھنڈا لہرایا ہوا تھا۔ 12 دفعہ یہ مہینہ آیا ہے، اپنے کسی مولوی کو بولو تو صحیح، پوچھنے کی جرت تو کرو، کیا سیدنا عثمان نے یہ جلوس نکالے تھے، جھنڈیاں لگائی تھی، یہ جشن منائے تھے؟ جو ڈھول کی تھاپ پہ ملا بھی ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیا یہ محبت سیدنا عثمان نے کی تھی؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ کتنے قربان ہوتے تھے۔ بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم بھی کچھ اعلان کرو۔ سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے، اللہ کے حبیب میری طرف سے 100 اونٹ لکھ لو۔ کہا عثمان اور چاہیے؟ کہا 100 اور لکھ لو۔ کہا اور چاہیے؟ کہا اور لکھ لو۔ کہا عثمان گھوڑا کی بھی ضرورت ہے، کہا کہ 100 گھوڑے بھی لکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا، آپ نے فرمایا، ما لا عثمان ما عمل بعد اليوم۔ او میرے صحابہ، میرا عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے، عثمان جنتی ہے۔ کہا عثمان نقدی بھی ضرورت ہے۔ گھر گئے، 1000 سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے، اپنے گھر جا کے کہا، میرے پیغمبر نے پیسے مانگے، سکے سونے کے مانگے ہیں، کوئی بھی گھر میں سکہ چھپائے نا، جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ ایک کپڑے میں باندھے ہوئے 1000 سے زیادہ سونے کے سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ ان سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ پہلے الفاظ اور ان الفاظ میں فرق ملاحظہ کیجئے۔ پہلے آپ نے فرمایا تھا میرا عثمان نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، اب آپ فرماتے ہیں میرے عثمان سے گناہ بھی ہو جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ جو آقا سے اتنا پیار کرنے والے اور آقا ان سے اتنا پیار کرنے والے کہ آقا نے اپنی بیٹی سیدنا عثمان کو دی، فوت ہو گئی، سیدنا عثمان رو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو روتے ہوئے کو سینے سے لگایا، کہا عثمان یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کہا جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، وہ غم نہیں ہے، غم یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے گھر میں آپ کا آنا جانا رہتا تھا، بس آپ کے آنے جانے سے میرا گھر خالی ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم غم نہ کرو، تم مجھے اتنے پسند آئے ہو، میرے گھر میں ایک اور بیٹی جوان ہے، میں نے اس کا نکاح بھی تجھے دے دیا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو سینے سے لگایا اور فرمایا عثمان اب میرے گھر میں جوان بیٹی نہیں رہی، اے میرے عثمان تو مجھے اتنا پسند آئے، اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جو اتنے پیار والے، اتنی محبت کرنے والے تھے، ان کے دور خلافت میں، بادشاہی میں 12 دفعہ یہ مہینہ آیا، یہ دن آیا۔ اپنے علماء سے بولو کیا انہوں نے بھی یہ نیکی نہیں کی؟
تو پھر یہ نیکی بعد میں ایجاد کیسے ہو رہی ہے؟ ان کے بعد سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آ گیا. 6 مرتبہ ان کے دور خلافت میں یہ مہینہ آیا، یہ دن آیا. پوچھو تو صحیح، علی کا تو انوکھا ہی پیار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرما رہے علی مجھ سے، میں علی سے. کبھی آپ فرما رہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. کبھی آپ فرما رہے اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تجھ سے محبت کرنے والا ایماندار ہے، تیرا دشمن منافق ہے. ان علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 6 دفعہ یہ مہینہ آیا ہے. اپنے علماء سے پوچھ لیجئے، انہوں نے بھی یہ جلوس، یہ پکھنڈ بازی، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ بینڈ باجے، ایسے جشن انہوں نے بھی نہیں منائے. تو پھر یہ نیکی، پھر وہی بات ہوگی نا کہ ہم صحابہ سے زیادہ سمجھدار نکلے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب میرے پاس ہے، انہوں نے اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے، یہ کتاب ہے مولد النبی عند الائمۃ والمحدثین. اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے، کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو 3 پہلے فضیلت والے زمانے تھے ان میں یہ جشن اور عید کا معاملہ نہیں تھا. 3 زمانوں کے بعد، 3 صدیوں کے بعد یہ ایجاد کیا گیا. ابھی بھی تیری آنکھ نہیں کھل رہی کہ اگر نیکی ہوتی صحابہ اکرام، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی صحابہ سے چھپا لی تھی؟ اور پھر ہماری تو ایسی آنکھیں بند کر دی ہیں ان مولویوں نے، حلوے خور مولویوں نے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا کیا ہے. ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ نہیں ہے. اور پیدائش کا علم تو اللہ نے اٹھا لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس تاریخ کو ہوئے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب میرے پاس ہے، اس کے صفحہ نمبر 156 پہ دیکھ کے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس مہینے کے ہوئے. کہتے ہیں اس میں تو بڑا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا، کچھ کہتے ہیں ربیع الاخر کا مہینہ تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ تو علم ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک ہوئی. اور آپ ہندوستان کے دور اپنے بوڑھوں سے پوچھ لو، پہلے یہ 12 وفات کے جلوس نکلا کرتے تھے، 12 وفات کے جشن منائے جاتے تھے. ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے تمہیں کہا ظالموں وفات کے جشن نہیں ہوا کرتے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے. پھر انہوں نے جا کے 12 پیدائش کا نام دے دیا، حالانکہ یہ اصل میں 12 وفات ہے. حمد رضا بریلوی صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. صحابہ اکرام پہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی، ہمیں جشنوں کی سوچی. سیدنا بلال بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آ رہے، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول اب آپ ہی جائیے، صحابہ کے دل پھٹ جائیں گے. نماز کا وقت گزر رہا ہے، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشیاں پڑ رہی ہیں، اٹھنا چاہ رہے پھر غشی پڑتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی بہایا جاتا ہے، آپ پھر اٹھنا چاہتے ہیں پھر غشی پڑ جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش میں آتے پوچھ رہے ہیں ایشا اصل الناس کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کھاکا ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بلال آئے نا اس کو کہہ دینا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں وہ نماز پڑھائے. جناب بلال نے اندر سے یہ آواز سنی، چیخ نکلی. کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش میری ماں مجھے جنتی نہ. ایسا دن بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ ہمارے محبوب ہمیں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے. سسکیوں میں وہ نماز ادا کی جناب صدیق کی اقتداء میں. ابو بکر صدیق بھی روتے رہے، صحابہ بھی روتے رہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، صحابہ کیوں نہ روتے؟
صحابہ تو پھر بھی انسان تھے، ان کے جسموں میں تو پھر بھی دھڑکتا ہوا دل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چیز ہی عجیب ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی جدائی تو ایک ستون برداشت نہ کر سکتا تھا، صحابہ کیسے برداشت کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں کوئی نہیں جانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ستون کو پیار ہو گئے۔ اس راز کا پتہ تو اس دن چلا جب ایک عورت نے آپ کے لیے ممبر بنوا دیا، ممبر لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ستون کو سائڈ پہ رکھو، ادھر ممبر رکھو۔ ادھر ممبر رکھا گیا، جمعہ کا دن ہے، آپ خطبہ دینے کے لیے چڑھیں گے۔ صحابہ کہتے فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، صحیح البخاری میں ہے وہ لکڑی کا بے جان ستون آپ کی جدائی میں ایسے رویا جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے، صحابہ رو پڑے۔ 2-3 دن صحابہ اکرام نے اس کیفیت میں گزارے، 17 نمازیں صحابہ اکرام نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اقتداء میں پڑھی ہے۔ ساری ادھر فروٹ چاٹ بنی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنے بڑوں سے زیادہ سمجھدار لگ رہا ہے۔ آج تم باتیں کرتے ہو، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر نماز پڑھائے، اس دن کیا سیدنا عباس موجود نہیں تھے؟ سیدنا عباس موجود تھے، وہ تو بولے نہیں، تو کیوں بول رہے ہیں؟ تو زیادہ سمجھدار ہے کیا؟ اس دن جناب علی پاک موجود نہیں تھے، وہ بدبخت آدمی علی پاک تو بولے نہیں، تو کیوں بول رہے ہیں؟ جب علی نے اعتراض نہیں کیا تو علی سے زیادہ سمجھدار آگے۔ حسنین کریمین موجود تھے، علی کا بڑا بھائی 10 سال بڑا جناب عقیل موجود تھے، عباس کا بیٹا عبداللہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ٹکڑے فاطمہ کے نور نظر حسنین کریمین موجود تھے، کوئی بھی نہ بولا۔ سارے اہل بیت بھی، سارے صحابہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے۔ آج اتوار کا دن ہے، عشاء کی تکبیر ہو رہی ہے، یا ایک روایت کے مطابق زور کی تکبیر ہو رہی ہے۔ سیدنا عباس و علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائے، تکبیر سن کے اجازت مانگتے، اللہ کے حبیب نماز کھڑی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس و علی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا ہے اور دوسرا ہاتھ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پہ رکھا ہے۔ آپ مسجد کی طرف کس کیفیت میں آ رہے ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ، میرے محبوب علیہ السلام کے دونوں پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ آپ سے چلا نہیں جا رہا، آپ مسجد میں تشریف لائے، جناب صدیق نے خوشبو سے اندازہ لگا لیا میرے محبوب آ گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ کہا نہیں ابوبکر اپنی جگہ پہ ٹھہرو۔ عباس و علی کو کہا مجھے میرے ابو بکر کی ایک جانب بٹھاؤ۔ عباس و علی سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سائڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور نبی علیہ السلام علی کے امام ابوبکر صدیق کے امام تھے اور ابوبکر صدیق سارے صحابہ کا امام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جناب ابوبکر صدیق کو صحابہ کا امام بنایا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تیری اصل کتابیں بھی ان مرثیوں سے باہر نکل، ان ماتمیوں سے باہر نکل، اس نے تجھے مصائب پہ تو لگایا ہے، اپنی کتابوں کی تحقیق تو کر کے دیکھ۔ تیری کتابیں بھی بول کے بتاتی ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عباس، حسنین کریمین، سارے اہل بیت جناب صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ آپ نماز کے بعد منبر پہ تشریف لائے، آپ نے کہا میرے صحابہ، اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو وہ زمین پہ رہ لے، دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی۔ جب یہ بات کہی جناب صدیق پاس بیٹھے تو رو پڑے،
फारूक ने पूछा, सिद्दीक तुम क्यों रोते हो? कहा, ए उमर तूने सुना नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे? क्या अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई और हो सकता है जिससे अल्लाह पूछे दुनिया में रहना चाहते हो या हमारे पास आना चाहते हो? उमर, महबूब पैगंबर ने हमें छोड़ने का फैसला कर लिया। फारूक भी रो पड़े, सहाबा भी रो पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, इन्ना मन्नन नासी फी सोहबतिही व मालिही अबा बकरिन, मुझ पे सबसे ज्यादा एहसानात मेरे अबू बकर के। अला रिसली का या अबू बकर तहम्मुल से काम लो, सब्र से काम लो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कीमती बात आखिरी कही। आपने फरमाया, अला अला, मेरी बात गौर से सुनो, अला मेरी बात गौर से सुनो, इन्ना मन काना कबलकुम इदा माता फीहिमुर रजुलु सालिह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। सहीह बुखारी के अल्फाज और नौजवान, आप इस जमाने में, इस दौर में तो अपना मजहब मौलवी पे ना छोड़। अब तो इंटरनेट पे तेरे महबूब पैगंबर की एक एक हदीस तेरे ही जबान में सादा तर्जमे के साथ आ चुकी है। खुद तहकीक करके देख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। यहूदी ईसाई तुमसे पहले बर्बाद हो गए, उन पे लानतें बरसी। क्यों? यहूदी ईसाई क्या करते थे? इत्तखदू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, वो अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे। अला इन्नी अनहाकुम अन हादा, वो मेरे साहबा, मैं तुम्हें इस काम से रोक के जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद तुमने मेरी कब्र से वो सलूक नहीं करना जो तुमसे पहले यहूदियों ईसाइयों ने अपने पैगंबरों की कब्रों से सलूक किया। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद, ऐ मेरे अल्लाह तुम मेरी कब्र को बुत न बना देना। ऐसा ना हो मेरे उम्मती, मेरे गुलाम मेरी कब्र को पूजने लगे तुझे छोड़ के। अल्लाह मैं अपनी कब्र तेरे हवाले करके जा रहा हूं, मेरी कब्र की हिफाजत तूने करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है कि आज तक कोई भी अल्लाह के मुकाबले में आपको मदीना पाक में दरबार नजर नहीं आएगा। चाहे जो भी जाता है इधर, चाहे हजारों दरबारों पे ठोकरे खाने वाला हो, लेकिन उधर जाएगा हर एक अल्लाह के आगे झुकेगा, हर एक अल्लाह के आगे रुकू करेगा, अल्लाह के आगे सजदा करेगा। फिर अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज्यादा खराब होगी। ये सोमवार का दिन, रबीउल अव्वल का महीना। अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा फातिमा पास है, एकदम आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। कभी आप पांव फैला रहे हैं, कभी समेट रहे हैं, और आप क्या कहते हैं, ऐशा ला अज़ालु अजिदु अलमत ताम अल्लज़ी अकलतु खैबरा, खैबर के मौके पे जो यहूदिया औरत ने मुझे जहरीला एक लुकमा खिला दिया था ना, ऐशा उस जहरीले लुकमे की आज तक मुझे तकलीफ होती रही। इस मुख्तसर से वक्त में मैं क्या क्या अजाला करूं। ये सहीह बुखारी सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस यहूदिया औरत ने जो मुझे एक लुकमा खिलाया था उसकी तकलीफ मुझे आज तक होती रही है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो आपने वो जहरीला लुकमा जानबूझ के खा लिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोक रहे हैं। सहीह बुखारी में जो जहरीला लुकमा जानबूझ के खाता है, जहर खाता है, अगर उससे उसी जहर से मौत आ जाए, खुदकुशी की मौत मर जाए, तो जहन्नम के अंदर उसके हाथ में जहर उसके हाथ में पकड़ाई जाएगी, जो हमेशा हमेशा के लिए वो जहर पीता रहे। खुदकुशी करने से नबी अलैहिस्सलाम ने हराम की है। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने जानबूझ के जहरीला लुकमा खा लिया था? अगर जानबूझ के नहीं खाया था तो फिर मान जा, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब, कह दीजिए मैं गैब नहीं जानता। ये कंजुल ईमान, इसके अंदर तर्जुमा लिखा हुआ है, कह दीजिए मैं गैब नहीं जानता। और दूसरी जगह लिखा हुआ है, वलौ कुन्तु आलमुल गैबा, अगर मैं गैब जानता होता, मेरे महबूब पैगंबर कह दीजिए, वलौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता। वमा मस्सनी यसू, और मुझे कोई मुसीबत तकलीफ आती ना।
نبی علیہ السلام نے وہ زہریلا لقمہ کیوں کھایا تھا؟ آپ کو پتہ نہیں چلا تھا کہ اس میں زہر ہے. کیوں؟ آپ غیب نہیں جانتے. لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایشا وہ زہریلے لقمے کی تکلیف مجھے آج تک ہوتی رہی ہے. فہذہ اوان ان کتابری من ذالک الصم. ایشا اب وہ زہر پھر جاگ اٹھا ہے, وہ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ زہر آج مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاؤں پھیلا رہے ہیں, کبھی سمیٹ رہے ہیں, ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہاتھ بھگو بھگو کے آپ اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں. ان للموت لسکرات, موت کے لیے سختی ہوتی ہے. فاطمہ بیٹی پاس بیٹھی کیا کہتی؟ واہ کر بابا, واہ کر بابا, ہائے آج میرے ابا جی کو کتنی تکلیف ہے. بیٹیوں کا پیار آپ جانتے ہیں, اور پھر بیٹی بھی میرے محبوب پیغمبر کی ہو, روتی کہتی ہے ہائے میرے ابا کو آج کتنی تکلیف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی بات سنی اور آپ نے کیا فرمایا؟ اے بیٹا صبر سے کام لو. لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, آج تو تیرے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے. آج آخری تکلیف ہے, آج کے بعد کوئی تیرے بابا کو گالی نہیں دے گا, کوئی پتھر نہیں مارے گا, کوئی دل نہیں دکھائے گا. آج تو تیرے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھایا, آہستہ آہستہ نیچے آیا. امی عائشہ فرماتی میں سمجھ گئی میرے محبوب علیہ السلام ہمیں چھوڑ گئے. آپ کی میت پاک کو میں نے چارپائی پہ لٹھایا, میں نے چادر جو سنبھالی ہوئی تھی آپ کے اوپر ڈال دی. تیز قدموں کے ساتھ دروازے پہ پہنچی جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا. میں نے دروازے کو دستک دی, صحابہ منتظر تھے, دوڑے ہوئے آئے, ماں کیا بات ہے؟ کہا میرے محبوب پیغمبر کے غلاموں قد مات نبیکم, تمہارے محبوب پیغمبر تو ہمیں چھوڑ گئے. مدینے میں ایک دم کوہرام برپا ہو گیا. سیدنا انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جنہوں نے 10 سال غلامی کی کیا فرماتے ہیں؟ ازلمت المدینہ, جب اندر سے آواز آئی کہتے ہیں مدینے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا. شدت غم اتنا تھا, آنسوں کی لڑییں اتنی تھی, کوئی ہم میں سے اپنے ہاتھ آگے کرتا تو اس کو اپنے ہاتھ نظر نہیں آتے تھے. کوئی کسی کونے کے ساتھ لگ کے رو رہا ہے, کوئی کدھر لگ کے رو رہا ہے. سارے صحابہ کی کیفیت, انصار مرد عورتیں وہ علیحدہ رو رہے. سارے صحابہ نے مدینہ پاک کے اندر قیامت برپا کر دی تھی. کیوں؟ ان کے محبوب پیغمبر دنیا چھوڑ گئے تھے. وہ تو آپ سے محبت اتنی کرنے والے تھے, پیار اتنا کرنے والے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا کسی نے آ کے بتایا انصار بوڑھے جوان وہ ایک خیمے میں جمع ہو کے سب رو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش تھے, آپ کو اپنا بچپنا یاد آ رہا تھا, جوانی یاد آ رہی تھی. کسی نے جب بتایا کہ انصار تو رو رہے, بھاگے ہوئے نبی علیہ السلام ان کے خیمے میں پہنچے, دیکھا سارے انصار ڈھائی مار کے رو رہے. آپ نے پوچھا او میرے انصاریو آج تو خوشی کا دن ہے, تم کیوں رو رہے؟ بوڑھے بولے کہا اللہ کے حبیب یہ خوشی تو ہمیں بھی ہے کہ بیت اللہ کی زیارت اب آزادی سے ہم کیا کریں گے حج عمرہ کے لیے, لیکن اس خوشی کے ساتھ ہمیں ایک غم ہے. جدھر بندہ پیدا ہوتا ہے, جدھر بچپنا گزرتا ہے, جدھر جوانی گزرتی ہے, وہ اپنا دیس ہر ایک کو پیارا لگتا ہے. اللہ کے حبیب یہ وطن آپ کا فتح ہو گیا, اب تو آپ یہاں رہ جائیں گے, ہم آپ کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. اللہ کے حبیب اس فتح کے ساتھ ہمیں غم یہ ہے کہ آج سے پھر مدینہ آپ سے خالی ہو رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ, او مدینے والو تم نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ اب میں ہجرت کر کے تمہارے پاس جا چکا ہوں, اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ. جو اتنی سی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ان پہ غم کا عالم کیا ہوگا. سیدہ فاطمہ رو رہی ہے. سیدہ فاطمہ صحیح البخاری میں حدیث کی یہ کتابیں ویڈیو بن رہی ہے, گھر میں جا کے تلاش کر, انٹرنیٹ پہ تلاش کر, یہ تجھے حدیث سے ملیں گی ترجمے کے ساتھ, اپنے مولوی کے پاس لے جا. سیدہ فاطمہ جب روح نکل گئی رو رہی ہے,
یا بتا عجاب ربندا، ہائے میرے ابا جان، اللہ نے آپ کو بلایا تو آپ ہمیں چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بتا من جنت الفردوس ماوا، اے ابا جان ہمیں چھوڑ کے آپ جنت میں چلے گئے، جنت الفردوس میں چلے گئے اور ہمیں چھوڑ گئے۔ بتا الہ جبریل ننہا، ہائے ابا جان آج آپ کی بیٹی فاطمہ جبریل کو کہتی ہے جبریل آئندہ سے مدینے میں نہ آنا، کیونکہ جس کے پاس تو آیا کرتا تھا وہ میرا بابل دنیا میں نہیں رہا۔ سیدہ فاطمہ رو رہی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ، صحیح البخاری کھول کے دیکھیں۔ ایسے ہی ہمارے دل و دماغ کو لوگوں نے بند کر دیا ہوئے۔ صحابہ اکرام کی یہ کیفیت ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکالی ہوئی ہے، کہتے ہیں خبردار، جس نے کہا میرے محبوب فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ایک اور عجیب ہی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر گھر تھے، کسی نے بتایا صدیق تم تو کبھی اپنے پیغمبر سے جدا ہی نہیں ہوئے تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا تیرے پیغمبر دنیا چھوڑ گئے۔ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے جلدی سے آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے کپڑے کو ہٹایا اور اپنے ہونٹ محبوب کی پیشانی پہ چپکا دیے اور کیا کہا، بی ابی انت و امی، میرا باپ آپ پہ قربان، میری ماں قربان، طبت حیم و میتن، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ ایک ہی موت تھی جو آپ پہ آ گئی، اب آپ کی تکلیفوں کا اختتام ہو گیا، ہمیں چھوڑ کے آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ روتے آنسو بہاتے بہاتے مسجد میں تشریف لائے، ادھر عجیب ہی کیفیت ہے۔ عمر فاروق نے تلوار نکالی ہوئی ہے، کہا عمر ٹھہر جاؤ، تحمل سے کام لو، بیٹھ جاؤ۔ کہا نہیں، جس نے کہا میرے پیغمبر فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدھے منبر رسول پہ چلے گئے، پیٹ اپنے چہرے کو، پیٹ اپنے سینے کو زنجیر زری کر ظالم، مسلح پہ پہلا نمبر میرے پیغمبر کا ہے، دوسرا نمبر میرے صدیق کا ہے، منبر پہ پہلا نمبر میرے محبوب پیغمبر کا ہے اور دوسرا نمبر میرے صدیق کا ہے، قبر میں بھی پہلا نمبر میرے محبوب پیغمبر کا اور دوسرا نمبر صدیق کا ہے، حوض کوثر پہ پہلا نمبر میرے پیغمبر کا ہوگا، دوسرا نمبر میرے صدیق کا ہوگا، جب جنت میں جائیں گے پہلا نمبر میرے پیغمبر کا ہوگا، دوسرا نمبر میرے صدیق کا ہوگا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدھے منبر پہ چڑھ گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی صحیح البخاری میں۔ جناب صدیق کیا کہتے ہیں، اپنے مولویوں سے پوچھو کیا صحابہ سے تم زیادہ سمجھدار ہو؟ جناب صدیق نے منبر پہ پہلا خطبہ کیا دیے؟ سپریم کورٹ صحیح البخاری، جو ان حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتا میں ان کی بات نہیں کرتا، میں تو وہابیوں اور سنیوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ تمہاری اکٹھی کتابیں ہیں صحیح البخاری میں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ خطبہ دے رہے، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا رب فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو موت پاک آ گئی ہے، میں پیشانی پہ بوسہ دے کے آیا ہوں، میرے محبوب پیغمبر اللہ کے پاس چلے گئے۔ جناب ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو موت آ گئی۔ تیرے مولوی کا دماغ خراب ہے جو کہتا ہے نبی علیہ السلام کے نام پہ موت کا لفظ بولنا گستاخی ہے۔ اتنے صحابہ جھوٹ بول رہے ہیں، امی عائشہ کہہ رہی نبی علیہ السلام کو موت آ گئی، جناب صدیق کہہ رہے نبی علیہ السلام کو موت آ گئی، سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام دنیا چھوڑ گئے۔ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے نا، اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے نا۔ جناب ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو موت آ گئی، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا اللہ، اس کا معبود ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جناب ابوبکر صدیق نے صرف یہ بات ہی کی ہے؟ نہیں، بات نہیں کی، پھر قرآن پاک کی آیات پڑھی۔ کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ انک میت و انہم میتون، اللہ کہتا ہے او میرے پیغمبر آپ نے بھی میت بننا ہے اور سب نے میت بن جانا ہے۔ انک میت و انہم میتون، یہ تیری بولی کا لفظ اللہ نے قرآن میں لایا ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا نا ساری صدیوں کا
اور اردو زبان بھی ایسی ہے، ساری زبانوں کا مرکب ہے۔ میت تیری اردو زبان کا لفظ ہے، میرے رب نے قرآن پاک کے اندر میت کا لفظ بولا ہے، انک میتم و انہم میتون، آپ بھی میت بننے والے، یہ سارے صحابہ بھی میت بننے والے۔ اور انہوں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ نے بھی انتقال کرنا ہے اور یہ سب مرنے والے ہیں۔ انہوں نے بھی انتقال کا لفظ بولا ہے آپ کے احمد رضا خان بریلوی نے۔ جناب ابوبکر صدیق نے پھر دوسری آیت پڑھی، وما، ایک آیت میرے محبوب پیغمبر کی شان بیان کرتی ہے۔ صحابہ سے پوچھا جاتا نبی علیہ السلام کی شان بیان کرے تو وہ اپنی طرف سے شان نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا، کہا ما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو جہاں سے پڑھے گا میرے محبوب پیغمبر کی شان ہی ہوگی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیا بس اگر ان کو موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، کیا یہ نبی علیہ السلام انتقال کر جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم دین سے بدل جاؤ گے؟ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیے، جناب صدیق نے کیا ہے۔ بلکہ ایک آیت کا ترجمہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا کیا، کل ان صلاتی و نسکی، 8واں سپارہ ہے، دیکھ کے جانا، کہہ دیجئے، انہوں نے کہا ہے فرما دیجئے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، یہ آپ کا مکتبہ ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت کا آنا یہ آپ کی شان ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب صدیق نے یہ 2 آیات پڑھی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی، اے فاروق تو جذبات میں کہہ رہا تھا، محبت میں کہہ رہا تھا، تیرے پاس دلیل نہیں تھی۔ صدیق نے جو آیات پڑھی ہیں مجھے ایسے لگا یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔ ما تقلنی دی چلائی، کہتے ہیں میرے پاؤں نے میرا بوجھ برداشت نہ کیا اور میں زمین پہ جا گرا۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہے، کوہرام برپا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوں کی لڑیوں میں دفن کر دیا کہ اپنی ناقص عقل سے کام لیتا ہے تو پھر ایسے بول بھی بول جاتا ہے۔ کہتا ہے جب صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کو دفن کر رہے تھے تو آپ صحابہ سے باتیں کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کو زندہ کو انہوں نے دفن کر دیا۔ یہ فاطمہ کا بابا ہے نا جس کے بارے میں تم یہ باتیں کر جاتے ہو۔ اور ایک مولوی صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، وہ بڑی عجیب بات کر رہا تھا، وہ کہتا تھا ہم نے باتیں کرتے ہوئے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کو قبر میں دفن نہیں کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کہتا ہے وہ حضور کے لیے جنت تھی، ہم نے تو زندہ کو جنت کے حوالے کیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ بھی پہنچی سرکار ہی ہے نا، یہ بھی مجھے ولی لگتے، یہ بھی مجھے جنتی لگتے، ان کی قبر ان کے لیے جنت ہی ہوگی۔ کبھی ہمیں بھی اپنی ذات پاک ہمارے حوالے کرنا، 1 گھنٹے کے لیے ہم تجھے جنت کے حوالے کریں، پھر تیرا پتہ چلے۔ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کو آنسوں کی لڑیوں میں دفن کیا۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دفن کر کے پہنچے، سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، کہتی ہے علی کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ، علی تم تو میرے بابا سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، تم تو میرے بابل پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اتنے حسین و جمیل چہرے پہ تم نے مٹی کیسے ڈال دی؟ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ڈھائی مار کے رو پڑے تھے، کہتے ہیں فاطمہ یہ من امر اللہ، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے پہ ہم بے بس ہو گئے، وگرنہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے سے جدا کیسے کر سکتے تھے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات پاک کے بعد صرف 6 ماہ تک زندہ رہی ہے، صرف 6 ماہ زندہ رہی ہے۔
کہتے ہیں ما رأیت تبسمن علی وجہ فاطمہ، علی پاک فرماتے ہیں 6 ماہ کے عرصے میں نے فاطمہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بیٹیوں کا پیار باپ سے کیا ہوتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام 6 ماہ تک تسلی دینے کے لیے نہیں آئے۔ کئی دفعہ عورتوں نے اعتراض کیا، اے فاطمہ تیرے بابا نے تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، تم پھر بھی روتی رہتی ہو۔ فاطمہ نے کہا میں سوگ کہاں منا رہی ہوں، آنکھوں پہ میرا اختیار ہی نہیں ہے، جب مجھے بابا کی یاد آتی ہے بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو بہ جاتے ہیں۔ فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا، یہ تو میں تھی نا، میں جو اپنے بابا کا صدمہ برداشت کر گئی، اگر یہ صدمہ دنوں پہ پڑ جاتا تو راتیں بن جاتی۔ سیدہ فاطمہ 6 ماہ کے بعد وفات پا گئی۔ علی پاک فرماتے ہیں فاطمہ کو کسی بیماری نے نہیں مارا تھا بلکہ فاطمہ کو اپنے بابا کی جدائی نے مار دیا تھا۔ صحابہ اکرام کی یہ کیفیت ہے۔ سیدنا بلال نبی علیہ السلام کو دفن کر کے فارغ ہوئے، اپنا سامان کندھے پہ رکھا اور مدینے سے باہر نکل رہے۔ پوچھ اپنے مولوی سے سیدنا بلال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ صحابہ بھاگے ہوئے پہنچے، اے بلال پہلے ہمارے محبوب پیغمبر نہیں رہے، اب تم بھی جا رہے ہو؟ کہا نہیں، جس شہر میں اب مجھے میرے محبوب پیغمبر نظر نہ آئے میں نے اس شہر میں نہیں رہنا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ سیدنا بلال کو مدینے سے پیار نہیں تھا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اسی محبت کی وجہ سے ہی تو گئے تھے، کیونکہ مدینے سے محبت تھی اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے۔ سیدنا بلال کو ڈر رہتا تھا کہ اس جدائی کے غم میں کہیں میں اپنے آپ کو مار ہی نہ بیٹھوں۔ خودکشی کے ڈر سے سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ اپنے مولوی صاحب سے پوچھو سیدنا بلال نے اذان کیوں چھوڑ دی تھی؟ لوگ کہتے تھے بلال اب اذان کیوں نہیں کہتا؟ کہا میں اذان کیسے کہوں، اب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا تو میں کس کے چہرے کو دیکھوں گا؟ لوگوں نے کہا بلال نہ جاؤ، کہا نہیں۔ لوگ بھاگے ہوئے جناب صدیق کے پاس پہنچے، اے صدیق آؤ بلال جا رہے ہیں، بلال جا رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا بلال کے سامان کو پکڑ لیا، اے بلال نہ جاؤ، پہلے ہمارے محبوب نہیں رہے اب تم بھی جا رہے ہو؟ کہا ہاں بلال ابوبکر تم مجھے روک سکتے ہو کیونکہ آپ نے مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا تھا نا۔ ایک سوال کا مجھے جواب دو، ان اشتریتنی لنفسک فامسکنی و ان اشتریتنی للہ فدانی، آپ نے امیہ کی غلامی سے مجھے اپنے لیے آزاد کروایا تھا یا میں آزاد ہوں؟ میں آزاد ہوں یا آپ کا غلام ہوں؟ جناب صدیق رو پڑے، کھاؤ بلال تو نے کون سا وقت یاد کروا دی ہے، وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی چاہت تھی، آپ کی خواہش پہ میں نے آپ کو اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا۔ کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ، جس شہر میں مجھے میرے محبوب پیغمبر نظر نہیں آتے اب میں نے اس شہر میں نہیں رہنا۔ سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ میرے محبوب پیغمبر مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کا مولوی آپ کو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود، یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے لیٹنگ کرو، یوں کرو، نبی علیہ السلام تیرے پاس آ رہے ہیں۔ کبھی ہمیں اتنا ہمیں بیوقوف بنا دیا، کبھی کہتا ہے ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، کبھی کہتا ہے وہ مدینے سے نکل پڑے، کبھی کہتا ہے فلائٹ نکل آئیے، ابھی تک سندھ میں پہنچے، پھر بعد میں پنجاب کی باری آ رہی ہے۔ ایسی باتیں کبھی ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں، کبھی کس طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی تو جرت پیدا کرو کہ صحابہ اکرام کو تو تسلی دینے کے لیے نہیں گئے۔ عبداللہ بن زید اتنا روئے نبی علیہ السلام کی جدائی میں کہ آنکھوں سے نبی نے ہو گئے۔ ساتھی آئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آنکھیں ہیں، چلو اللہ اس کے بدلے جنت دے گا۔ کہا کیا بات ہے، مجھے آنکھوں کا کوئی غم نہیں۔ کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں آنکھیں ہیں تو جہان ہے، آنکھیں نہیں تو جہان نہیں۔ کہا نہیں، میں نے آنکھیں رکھی ہوئی تھی اپنے محبوب پیغمبر کے دیدار کے لیے، اگر میرے پیغمبر نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟
یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سوئے اٹھے، رونے لگے۔ پاس ساتھیوں نے پوچھا انس کیوں رو رہے ہو؟ کہا ابھی جب میں سویا ہوا تھا میرے محبوب پیغمبر سے خواب میں ملاقات ہو رہی تھی، خواب میں ملاقات ہو رہی تھی، اچانک آنکھ کھلی ہے تو مجھے پتا چلا ہے یہ تو خواب ہی تھا، اصل ملاقات تو موت کے بعد ہی ہونی ہے، پتہ نہیں موت کب آئے گی۔ آخری بات سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال گزر گئے دمشق میں، موت کے انتظار میں انہوں نے کئی سال گزار دی، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا۔ تاریخ اسلام میں حافظ ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، علامہ ذہبی نے بھی لکھا ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، بیمار ہو گئے، بیوی پاس بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو محبت رسول ملی ہے۔ یاد رکھو ہم مسلمانوں کا دنیا میں نام اولادوں سے زندہ نہیں رہتا، یہ ہندوانہ سوچ ہے بیٹا ہوئی تو نام زندہ رہتا ہے، نہیں، میرا اور آپ کا نام زندہ رہتا ہے محبت رسول سے۔ سیدنا بلال کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی لیکن محبت رسول تھی، آج تک بلال کا نام زندہ ہے، اور وہ مقام ملا جو شاید ہی پاک و ہند کے کسی ولی کو ایسا مقام کیسے مل سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بلال ایسا آدمی ہے جب بھی میں جنت میں گیا ہوں بلال چلتا زمین میں ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ وہ بلال ہے، یہ محبت رسول والا بلال ہے۔ بیوی رو رہی ہے، کہا کیوں روتی ہو؟ ہوش میں آئے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کیسے لگ رہا ہے جیسے میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ کہا تم غم کرتی ہو؟ واہ فرحا، واہ فرحا، میرے لیے تو خوشی کا موقع آ گیا، میرے لیے تو خوشی کا وقت آ گئے، میں تو کب سے اس وقت کے انتظار میں تھا۔ لقیت الموت والاحبۃ محمدا واصحابہ، ادھر سے موت آئے گی اور میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ صحابہ اکرام کا محبت اور پیار تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی طرح آپ سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔